हमारे MNA साहबजादा हामिद रजा साहब के घर पे, उनके मदरसे पे जो आज हमला हुआ है, हम उस सब मिल के उसको कंडेम करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो वो मुज़ाकराती टीम के मेंबर हैं और दूसरी वजह ये है कि वो MNA हैं और एक ख़ास मकतब फ़िक्र का एक वो अहम सतून है। तो ये जो पंजाब गवर्नमेंट अपने ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, तो हमारे अलाइज हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन, और हम अपनी पार्टी की तरफ से, पंजाब पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से हम ये कंडेम करते हैं इस ओछी हरकत को, और हम इन हरकतों से घबराने वाले नहीं हैं। अब आते हैं आज के मौजूदा जो सूरत हाल हुई। हमें बुलाया गया पिछली जुमेरात को, इसी तरह जिस तरह फैसल चौधरी साहब ने फरमाया कि ये एक जेल मैनुअल के मुताबिक एक SOP है कि पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात होती है हर थर्सडे को। तो पिछली जुमेरात को भी चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब ने हमें बुलाया और इन्होंने हमारी मुलाकात न करवाई। 2-2 घंटे बाहर खड़ा रखा। उससे वैसे भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, प्रिविलेज तो रहा ही नहीं जो ब्रीच हो। हमने क्या कहना है, क्योंकि इस वक्त हम एक सिविल मार्शल लॉ को फेस कर रहे हैं, खसूसी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज दोबारा हमें बुलाया गया और बुला के हमें पहले 1 घंटा बाहर खड़ा किए रखा, फिर हमें अंदर बुला के कहा गया कि आपकी मुलाकात नहीं होगी, अब आप सैटरडे को आए। देखिए बात ये है, हमें पता है कि जेल अहकाम की जिस तरह फैसल चौधरी साहब ने ये बात की है कि इनके बस में बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो सो कॉल्ड ये गवर्नमेंट है, जो पंजाब की गवर्नमेंट है, जो अपने आप को रूल ऑफ लॉ पे ये बीबी 16वीं सदी में पैदा होनी चाहिए थी, जो 21वीं सदी में पैदा हो गई है, ये क्या तरीका है कि आप लोगों को बुला के, एक फंडामेंटल राइट है हमारा, हम अपने लीडर को मिले और पॉलिटिकल लोग अपने लीडर्स को मिलते हैं। तुम्हारा बाप अंदर रहा है और बाकी भी लीडर्स अंदर रहे हैं, उनके लोग उनको मिलते थे। तो ये कौन सा तरीका है? ये क्या ख्याल है आपके इन हथकंडों से इमरान खान से लोग पीछे हट जाएंगे? मैं तो ये समझता हूं कि ये जितना काम हो रहा है ये कर रहे हैं और जिम्मे लग रहे हैं इनके आकाओं के। मैं उनको भी ये कहूंगा कि आप अपने जिम्मे ये बातें क्यों लगवा रहे हैं, आप अपने इदारे का तकद्दुस क्यों खराब कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल लोग खड़े हैं। ये आतिफ साहब हैं, साहब का सूबाई मिनिस्टर है, MNA है इस वक्त, हमारे साथ फॉर्मर गवर्नर हैं, एक MP हाफिज फरज साहब हैं, जुनेद अकबर साहब MNA हैं, मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूँ, अपोजिशन लीडर हूँ, आलिया हमजा साहबा ex-MNA खड़ी हैं। तो हम लोगों ने उधर कौन सा बम जाके मार देना है? देखिए ये क्या कर रही है ये गवर्नमेंट्स, चचा भतीजी की, क्या चचे की बात भतीजी नहीं मानती? ये कहते हैं कि आप मुज़ाकरात को सबोताज कर रहे हैं। वैसे तो हमारे चेयरमैन ने आज कह दिया है कि नेक्स्ट प्रोसीजर मुज़ाकरात का उस वक्त तक नहीं होगा जब तक जो उन्होंने TORs बताए हैं, ह्यूमन राइट्स के, रूल ऑफ लॉ के और जुडिशरी के जो उन्होंने बताया, उसके बगैर नहीं होगा। बट ये इनके गले पड़ेगा। और मैं एक और बात वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि ये चीज़ें इदारे की, जो इदारे जिनके ये जिम्मे लगाते हैं कि हम बेबस हैं, उस इदारे का मजीद तकद्दुस ये पामाल कर रहे हैं, तो हम इसको कंडेम करते हैं। और आखिर में हम साहबजादा हामिद रजा साहब के वाक़े को दोबारा कंडेम करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, हार्मनी की ज़रूरत है। 40% लोगों की स्टंटेड ग्रोथ है, इसका मतलब यह है कि 40% लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। एज ए मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट हमें बड़े चैलेंजेस हैं, इकॉनमी हमारी कमज़ोर है। इस वक्त अवाम, हुकूमत और रियासत को एक पेज पर होना चाहिए, और अगर इस किस्म के हथकंडे हो रहे हैं कि हमें अपने लीडर से नहीं मिल जा रहा, तो इसका मतलब यह है कि इन मसाइल के हल में जो भी हर्डल डालता है, चाहे वो रियासत हो या हुकूमत हो, वो इस मुल्क के मसाइल के हल में संजीदा नहीं है। जो चैलेंजेस आगे आ रहे हैं उसके लिए हमें पाकिस्तान की मुस्तकबिल का सोचना है, स्टेबिलिटी का सोचना है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का सोचना है। एक मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट
جس کی اسٹریٹجک ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے بائی پولر ورلڈ کے بعد، اب ہم ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ اگر ہم نے ہوش نہیں سنبھالا اور اگر ہم نے پولیٹیکل ایکٹ نہیں کیا، اگر ہم اپنے ذات سے باہر نہ آ سکے تو یہ پاکستان کو، اس ملک کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے۔ لہذا یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ساری قوم اکٹھی ہو اور پولیٹیکل ہارمونی ہو، اسٹیبلٹی ہو اور صحیح ڈائریکشن میں ہم آگے جائیں، اور اس کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں یہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ میری ریاست اور سیاست دونوں سے، ریاست اور حکومت دونوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ 25 کروڑ عوام کے مستقبل کی بات ہے، آپ روڑے نہ اٹکائیں اور اس ملک کو آگے جانے کے لیے موقع فراہم کریں، فیسیلیٹیٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ ہارڈلز ڈالیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا کہوں میں اس حکومت کے اوپر جو خود تو فارم 47 پر آئی ہے، کٹ پتلی حکومت ہے، لیکن خان کا اتنا ڈر ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات سے روک رہی ہے۔ عدالت کے آرڈرز ہیں، نہ یہ ووٹ کو عزت دینا جانتے ہیں، نہ یہ جمہوریت کو عزت دینا جانتے ہیں، نہ یہ جمہور کی آواز سننا جانتے ہیں، اور نہ یہ عدلیہ کو آزاد کرنا جانتے ہیں۔ کیونکہ عدلیہ کی آزادی، یہ آپ اس کا تماشا دیکھیں اس حکومت میں، اس کٹ پتلی حکومت میں، اور میں ابھی پنجاب میں کھڑی ہوں، جو پنجاب میں خواتین کے ساتھ انہوں نے سلوک روا رکھا ہے، جو ہماری عام عورتوں کو آج بھی آدھی رات کو اٹھایا جا رہا ہے صرف ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر، اس لیے کہ شاید محترمہ کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہے، تو اس لیے ان کے 2 دن کے فزیکل ریمانڈ دیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف یہ ہم سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف یہ ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ ہم سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ہمیں اپنے وزیر اعظم سے، عمران احمد خان نیازی صاحب سے ملنے سے روکتے ہیں۔ ایک طرف یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو شور ڈالتے تھے نا کہ وہاں فلاں کے باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو کر لیا گیا، تو یہاں پر تو بشرا بی بی کے اوپر جو آج تک آپ لوگوں نے ظلم کیا ہے، جو عدت جیسا بےہودہ اور بوگس کیس ان پر بنایا گیا، کیا اتنا کہ آپ نے خواتین کی کوئی عزت اس ملک میں رہنے ہی نہیں دی ہے؟ کیا یہ ملک صرف اشرافیہ کا ہے؟ کیا ہم جیسی خواتین جن کے اوپر آپ لوگوں نے ہر شہروں کے اندر FIR کی ہوئی ہیں، ہر عدالتوں میں ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں، کیا ہم پنجاب کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا یہاں پر صرف پنجاب کی بیٹی مریم بی بی ہیں؟ کیا بشرا بی بی پنجاب کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا علیمہ آپا پنجاب کی بیٹی نہیں ہے جو یہاں پر اپنے بھائی کی خاطر روز صبح سے شام دھکے کھا رہی ہوتی ہیں؟ کیا بشرا آپا جس طرح سے آپ نے ان کو بیرک میں شفٹ کیا اور آل آف اے سڈن آپ نے یہ سارے کے سارے کام کیے اور آپ کہتے ہیں ہم سے بیٹھ کے مذاکرات کرو، اور جب ہم یہ کہیں گے کہ آپ اردلی ہیں، آپ کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ ہماری یہاں پر خانصد سے میٹنگ کرا سکے، تو آپ لوگوں کو برا لگتا ہے؟ میں آج صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، جو ظلم کرنا ہے نا، آپ نے اس ملک کی خواتین کو کمزور سمجھا تھا، آپ نے بی بی کو خان کی کمزوری سمجھا تھا، لیکن وہ خان کی سب سے بڑی طاقت نکل کر آئی ہیں۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو کمزور سمجھا تھا، اور آپ نے یہ سمجھا تھا کہ ہم جھک جائیں گے، ہم آپ سے ڈر جائیں گے، لیکن آج بھی میں یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہی ہوں، میں یہاں پر چوتھی دفعہ آئی ہوں، 2 دفعہ یہاں پہلے مجھے اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور آج دوبارہ مجھے ملاقات سے روکا گیا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ پولیٹیکل لوگوں کو اپنے لیڈر سے ملنے دیں۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو خان کو آپ نے بے گناہی کی جیل میں رکھا ہے، نہ آپ پہلے ان کو توڑ سکے نہ اب آپ ان کو توڑ سکیں گے۔ صرف عوام کا سوچیں، اس پاکستان کا سوچیں، اپنی نفرت میں اتنے آگے نہ بڑھ جائے کہ نقصان آپ پاکستان کا کر رہے ہیں۔ ہم نے تو سہ لیا ہے، ہم آج بھی سہ رہے ہیں، ہم آئندہ بھی ظلم سہیں گے، لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں، طلوع سحر تو ہوگی، یہ اندھیرا تو چھٹے گا، پاکستان کے اندر خوشحالی تو آئے گی،
وہ دن بھی آئے گا جب میرے ملک میں جبری گمشدگی نہیں ہوگی. وہ دن بھی آئے گا جب ہم اپنے ملک کی ماؤں بہنوں کی سروں پر چادر رکھیں گے اور ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس کریں گے. اور وہ دن تبھی آئے گا جب عمران خان صاحب اپنے عہدے کا ایک دفعہ دوبارہ حلف لیں گے. اور بہت جلد ہے وہ دن, بہت جلد ہے کہ آپ کی حکومت بھی جانے والی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں خوشحالی بھی آنے والی ہے. تھینک یو. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, خان صاحب نے کہا تھا یہ اردلی ہیں, یہ اردلی بھی ہیں اور بے شرم بھی ہیں. پارلیمنٹیرینز آتے ہیں ہر دفعہ ملاقات کے لیے, پچھلے 3 ماہ سے یہ ملاقات نہیں ہونے دے رہے سیاسی لوگوں سے. صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ ہم میں سے کوئی دہشت گرد ہے, ہم میں سے کوئی یہاں بم پھوڑ دے گا یا کوئی نیوکلیر کا فارمولہ خان صاحب سے شیئر کر لے گا. سیاسی لوگ ہیں, سیاست پہ بات چیت ہوگی, ان لوگوں کو تھوڑی سی شرم نہیں ہے. اچھا عمران خان کو رکھ کے آپ نے کیا کر لیا ہے؟ ایک آپ کا بھاگا باہر گیا ہے وائس رائے بن کے, وہ جس سے ملا اس نے بھی اگلے نے ٹویٹ کر دیا ریلیز عمران خان, یعنی منہ پہ چپیڑ مار کے بھیجی ہے امریکہ میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں. اور ان کو شرم آنی چاہیے. اب کوئی چیزیں آپ ایک طرف آپ مذاکرات کا راگ لاپتے ہیں, جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے دوسری طرف آپ صاحبزادہ حامد رضا ایک شریف آدمی ہے, SIC کا چیئرمین ہے, مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہے اور مذاکراتی کمیٹی کا ترجمان ہے, اس کے گھر پہ اور مدرسے پہ دھاوا بول دیتے ہیں. یہ بیسیکلی مذاکرات چاہتے ہی نہیں ہیں, بیسیکلی یہ صرف پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو وفاق میں اور صوبے میں حکومت ہے چاچا بھتیجی کی, یہ حکومت نہیں ہے, یہ سیاسی جنازہ ہے. اور جن لوگوں نے اس جنازے کو کندھا دیا ہوا ہے میں ان کو بھی کہوں گا آپ لوگ خود ہوش کے ناخن لیں, اس کندھے کو اپنے بوجھ سے اتار دیں. یہ جنازہ اپنے بوجھ سے گر رہا ہے, آپ اس کی زد میں مت آئیں. ان کے گناہوں کی سزا یا ان کے گناہوں کے ملبہ اپنے اوپر نہ لیں. اور باقی بات رہے گی عمران خان سے ملاقات نہ ہونے دیں. ہم بار بار آتے ہیں, بار بار ملاقات نہیں ہوتی. خان صاحب ہمارا نام دیتے ہیں, پتہ نہیں ہم سے ان کو کیا تکلیف ہے. میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں عمران خان نے تو سہ لیا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے سہ لیا ہے, مگر جب ان پہ باری آئے گی نا ان کی جدہ سے پہلے بریک نہیں لگے گی. شکریہ.